اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ شروع اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت ہی رحم فرمانے والے ہیں، اور بے پناہ درود و سلامتی ہے صاحب قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اہل و عیال، آپ کے اصحاب، آپ کے کل ماتبین پر۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد و بارک وسلم و آلہ اصحاب اجمعین۔ عزیز ناظرین، تو ہم نے کہاں تک جانا کہ حلیمہ سعدیہ جو تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر جب مکے سے اپنے قبیلے ابو ذؤیب کی طرف لوٹنے لگے تو ماشاءاللہ ان پر رحمتوں کی برسات ہونے لگی، اور اس طرح ان پر وہیں سے اللہ کی نعمتیں برسنے لگی۔ اور جس طرح کہ ان کی اونٹنی جو آتے وقت سب سے زیادہ مریل چال چل رہی تھی، اسی وجہ سے آنے میں سب سے لیٹ ہوئے، لیکن جب لوٹنے لگے تو آپ کی اونٹنی ایسے چلنے لگی جیسے دیکھنے والوں نے، پیچھے سے آپ کی سہیلیوں نے کہا کہ یہ کیا بات ہے، لگتا ہے حلیمہ کی اونٹنی کو تھپر لگ گئے۔ اب آئیے آگے۔ اور میری عزیز دینی بہنوں، یہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاقے بنو سعاد میں، حالانکہ قید سالی کی وجہ سے وہاں کے علاقے کے حالات بڑے پریشان تھے، اور میری بہنوں واپسی کے بعد کے جو حالات ہے قبیلے علاقے بنو سعد کے، جب بکریاں چرنے کے لیے جاتی اور واپس آتی تھی تو ان کی یعنی کہ پسلیاں نظر آتی تھی۔ ایسے حالات تھے، ایک تو برسات کا نہ ہونا، دوسرا غذاؤں کی کمی۔ لیکن حلیمہ سعدیہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ کو پہنچے اور بقیہ قبیلے کو پہنچے، اور تمام بقیہ لوگ بھی اپنے اپنے بچوں کو لے کر پہنچ گئے، تو جیسے حلیمہ سعدیہ کے گھر پر رحمتوں کی برسات کا نظارہ دکھنے لگا، وہ یہ کہ تمام بنسبت دیگر گھروں کے حلیمہ سعدیہ کے گھر میں ہر چیز میں برکتیں نظر آنے لگی، جیسے کہ ان کی بکریوں کی یعنی کہ کوکیں کھا پی کر تر و تازہ لگتی تھی، جبکہ علاقے میں پوری قید سالی کی وجہ سے بقیہ بکریاں لاغار پڑی تھی، اور حالانکہ بکریوں کے اس دودھ سے گھر والوں کا اچھا سا گزارا ہونے لگا، اور میاں بیوی یعنی کہ حلیمہ سعدیہ اور ان کے شوہر حارث اچھی طرح سے دودھ لیتے، دودھ نتھارتے ان بکریوں کا، اور اپنے بچوں کو بھی پلاتے، خود بھی پیتے، اور گھر میں ایک طرح سے ایک سکون سا آ گیا۔ وقت گزرتا رہا میری بہنوں، اور یہ عرصہ ہوتا تھا رضاعت کا 2 سال کا۔ 2 سال میں پھر لانا بچوں کو، جن کے والدین کو ان کو لوٹانا اور معاوضہ لے کر وہ لوگ اپنی مقام پہ رہ جائیں۔ لیکن درمیان میں کچھ وقفے کے بعد بچوں کو لا کر ان کے والدین سے ملانا بھی یہ دائیوں کی ذمہ داری ہوا کرتی تھی۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حلیمہ سعدیہ کے ساتھ ان کے علاقے کو پہنچے تو حلیمہ سعدیہ دستور کے مطابق ہر 6 مہینے کے بعد ان کو مکہ لاتی، اور والدہ بی بی آمنہ سے ملاتی، خاندان کے لوگوں سے ملاقاتیں کرواتی، اور دوبارہ پھر اپنے علاقے بنو سعد کو لے کر لوٹ جاتی جب تک کہ مدت رضاعت پوری نہ ہو، اور دودھ چھڑا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے والدہ کے پاس لائیں۔ یعنی کہ سلسلہ چلتے رہا یہاں تک کہ 2 سال ہو گئے۔ 2 سال میں جب دودھ چھڑائی کا وقت آیا تو آپ دودھ چھڑا دیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر جب مکہ پہنچے آپ کی والدہ کے پاس، بی بی آمنہ کے پاس، اب تک جو خیر و برکت دیکھ چکی تھی اس کے پیش نظر، یعنی کہ جو برکتیں ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں مل رہی تھی، اس سے ان کو انہی کو کیا بلکہ تفسیر میں ہمیں سیرت میں ملتا ہے بقیہ خواتین بھی جن کے گھروں میں اور بھی بچے تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دم انسیت سی ہو گئی تھی ان کو بھی، تو یہ سب بھی بہت زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہنے لگے تھے۔ میری بہنوں، تب جو ہے نا حلیمہ سعدیہ جو ہے جب بی بی آمنہ کے پاس 2 سال دودھ چھڑائی کے زمانے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش بڑی اچھی ہو رہی ہے، اور آپ کے یعنی کہ بازو آپ کا تندرست اچھی، آپ چاہیں تو کچھ وقت یہاں رہنے دیں، کیونکہ یہاں کی شہر کی آب و ہوا میں زیادہ اپنے پاس آپ کے بچے کو رکھنا چاہوں گی۔ تو جب دیکھا آپ کی والدہ آمنہ نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش بھی اچھی ہو رہی ہے تو آپ نے سوچا کہ بہتر ہے
تو آپ نے ان کو زیادہ وقت رکھنے کی اجازت دے دی. تو اس طرح بقیہ تمام بچے تو مکہ لوٹ آئے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حلیمہ سعدیہ نے دوبارہ اپنے گھر لے گئے، بنو سعد کو لے کر گئے. تو اس طرح خلاف معمول آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ وقت تک دیہات میں ہی پرورش پاتے رہے. بڑی اچھی تندرستی، زبان کی فصاحت بلاغت بھی اچھی، اور آپ کے اخلاق تو میری بہنوں الحمدللہ نثار جائے آپ کے اخلاق پر، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے الحمدللہ بہترین اخلاق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق. بچپن سے سچائی آپ کی پہچان تھی. اور میری عزیز دینی بہنوں اس طرح وقت گزر گیا اور 2 سال گزر گئے آپ کے زندگی کے، اور اب وہیں بنو سعد میں پرورش پاتے رہے. یہاں تک کہ جب 4 سال سے 5 سال کی درمیانی عمر کا وقت ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک خاص واقعہ پیش آیا، جس کو احادیث میں شق صدر کا واقعہ کہا جاتا ہے. اس کو مسلم نے روایت کیا ہے کہ ایک مرتبہ بروایت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہم عمر ساتھیوں کے ساتھ اور اپنے رضائی بھائی بہنوں کے ساتھ کھیل رہے تھے کہ جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹایا اور سینے مبارک کو چاک فرمایا. بچے کھلے آنکھوں سے یہ نظارہ دیکھ رہے تھے. ایک تشت تھا جس میں ایک پیالہ، جس کے اندر آپ نے جو پانی لایا تھا زمزم کا الحمدللہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹایا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک کو چاک کیا جا رہا. تو بچوں نے حیرانگی سے دیکھا اور بچے تو گھبرا گئے نا، سب ہم عمر بچے آپ کے ساتھ کھیل رہے تھے، کچھ بڑے کچھ چھوٹے، سب گھبرا کر دیکھنے لگے. پھر دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مبارک نکالا گیا اور اس میں سے ایک لوتھڑا، یعنی کہ وہ جو خون کے لوتھڑے ہوتے ہیں تو اس طرح سے سیاہ ایک ٹکڑا نکالا گیا. اور جبریل علیہ السلام نے فرمایا یہ شیطان کا حصہ تھا جو نکال دیا گیا ہے. یعنی کہ اس طرح انبیاء اکرام کے قلوب کو اللہ تعالیٰ پاک فرمایا کرتے تھے، جو کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی شق صدر کا واقعہ پیش آیا. اس طرح سینے مبارک کا پاک کرنا اور سینے مبارک کا چاک کرنا، قلب مبارک کا پاک کرنا میری بہنوں، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے ان زندگی کی گارنٹی دی ہے کہ اے ایمان والو، قیامت تک آنے والے ہر مسلمانوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرو. بولے کیونکہ اللہ نے آپ کی شخصیت کو اس طرح اپنی رحمت سے پاک و صاف فرمایا. اسی لیے تو میری بہنوں صحابہ نے، تابعین نے، تبا تابعین نے، اولیاء اللہ نے، بزرگان دین نے، حالانکہ زمانے ایک کے بعد ایک کے ہے لیکن اپنے سے پہلے والوں کو نہیں بلکہ سب کی نظر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہوتی تھی. اسی لیے وہ اپنی زندگیوں کو ویسے ہی گزارے جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان تھا. جب جیسے ہی مسلمانوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سے نظریں ہٹا دی اور احادیث اور قرآن کو صرف برکت اور علم کی زیادتی کے لیے پڑھنے لگے اور باقیہ معاملات کو اطراف و انکاف دیکھ کر اپنے جیسے مسلمانوں سے، اپنے آبا و اجداد سے اپنی زندگیوں میں اسلام کو سیکھنے لگے، تبھی سے دیکھیے ہمارے اندر یہ کمزوریاں پیدا ہوئی. اور میری عزیزوں اسی لیے ہم سب کو چاہیے قیامت تک آنے والے ہر مسلمان کے لیے یاد رکھیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی نمونہ. اور میری بہنوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک کو پاک کرنے کے بعد پھر دل کو سونے کے تشت میں زمزم کے پانی سے دھو کر، یعنی کہ وہ جو تشت میں پیالے میں پانی لایا گیا تھا اس میں دل مبارک کو دھو کر جوڑ دیا گیا، پھر سینے مبارک میں رکھ دیا گیا. اور ادھر بچے، یعنی کہ جب یہ سب آنکھوں سے دیکھتے بچے حیرانگی سے کھڑے تھے، دوڑتے ہوئے حلیمہ سعدیہ کے پاس پہنچے اور جا کر کہنے لگے، خاص کر کے آپ کے رضائی بھائی بہنیں کہنے لگے جا کر کہ اماں جان ہمارے بھائی کو یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے ضروری ہے. اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نبی نہیں بنے تھے تو وہ نام سے پکارتے تھے، لیکن اب میری بہنوں ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی کا تذکرہ کر رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے اور درود نہ پڑھنا ایسوں پر اللہ کی لعنت ہے. تو پھر ہم اللہ کی رحمت چاہتے ہیں اور اس کی رضا، تو لازم ہے جب کبھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم بولیے سب کوئی. اب اتنا نام کو پورا کیجیے درود کے ساتھ. اسی لیے ہم بھی کہہ رہے ہیں. تو لوگوں نے کیا کہا جا کر کہ بھائی کو نا کوئی قتل کر رہا ہے. بچوں نے یہ سوچا، سینے کو چاک کیا جاتا ہوا دیکھ کر، تو جب یہ سنا تو حلیمہ سعدیہ جو ہے دوڑتے ہوئے وہاں پر پہنچ گئے اور دیکھا میری بہنوں وہ وہاں پر جب تک پہنچتے جبریل علیہ السلام اپنا کام پورا کرے اور تکمیل کام کے بعد آپ لوٹ بھی چکے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام بچوں نے گھیر رکھا ہے. حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو سینے مبارک آپ کو اپنے سینے سے لگا لیا اور واقعہ آپ ہی سے دریافت کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعے کو بتایا. بچپن سے ہی آپ بڑے ذہین اور سچے بندے تھے اور آپ نے واقعہ بتایا، پھر اپنے سینے سے کرتا اٹھا کر دکھایا. تو یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے
انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر سلائی کا اثر دیکھا کرتا تھا. ہم جیسے بولتے ہیں اسٹیچز ڈالے جاتے آپریشن کے بعد, تو اس طرح جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک کو چاک کیا گیا, اوپن ہارٹ جیسے بولتے نا, تو اس کے نشان آپ فرماتے ہیں کہ میں دیکھا کرتا تھا. صحیح مسلم کی حدیث ہے. تو حلیمہ سعدیہ نے جب یہ دیکھا تو گھبرا گئی, پھر اپنے شوہر کو بلایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لیا, اونٹ پر سوار کیا, کیونکہ پرائے بچے ہیں, ایک بیوہ ماں کی امانت ہے اور وقت سے زیادہ آپ رکھ رہی ہیں, آگے چل کر کوئی اور بڑی بات نہ ہو جائے, لہٰذا آپ یہاں سے لے کر سیدھا مکہ آ گئی آپ کو آپ کی والدہ کے حوالے کرنے کے لیے. تو اس طرح قریباً 4 سے 5 سال کی عمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبیل بنو سعد سے مکہ پہنچا دیا گئے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماں کی محبت کے آغوش پہ پہنچے. اب میری دینی بہنوں, جب حلیمہ سعدیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں لے کر پہنچے اور آپ کے حوالے کر دیا, تو اس کے بعد کچھ 2 سال کے وقت اور گزرا ہے. اس کے بعد بی بی آمنہ نے سوچا کیوں نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اہل خانہ یثرب کا سفر کرے, کیونکہ یثرب یہ وہی علاقہ ہے جس کو آج ہم مدینہ منورہ کہہ کر جانتے ہیں. پہلے اس کا نام یثرب تھا, اب اس کو مدینہ منورہ کہا جاتا ہے, کیونکہ دیکھیے یہ آپ کا میکہ بھی تھا, کیونکہ آپ وہیں سے تعلق رکھتے تھے بی بی آمنہ, یعنی کہ اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ننیال ہے. اور میری بہنوں دوسرا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد جو وہیں پر انتقال کرے تو وہیں پر آپ کی تدفین ہو گئی تھی عبداللہ کی, تو لہٰذا اب لے کر جانا ہے. آپ نے سوچا کہ کیوں نہ آپ جو ہے ایک مرتبہ مدینے کا سفر کرے, تو لہٰذا ایک قافلہ جو مکہ سے تجارتی قافلہ نکل رہا تھا, تو اس قافلے میں تفسیر سیرت ابن ہشام کہ ہم کو تفسیر میں آتا ہے کہ آپ کے دادا عبد المطلب, والدہ بی بی آمنہ اور آپ کے والد کی ایک باندی تھے جن کا نام برکہ تھا یا برکت تھا, جو پہلے بیان میں نے آپ کو تفسیر بتائی دیکھیے, تو انہی کو آگے چل کر ایمان لانے کے بعد ام ایمن کا لقب ملا. یہ صحابیات ام ایمن یہی تھے. تو میری بہنوں, آپ اس وقت لڑکی تھے کم عمر, تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی باندی تھے, اب تو یہ بھی اس سفر میں شامل ہے. اور خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس قافلے کے ساتھ یہ یثرب کو پہنچے, اور یثرب کو پہنچنے کے بعد یہاں پر مدینے میں آئے تو خاندان والوں سے مل کر جہاں بی بی آمنہ کو خوشی ہوئی, وہیں پر یہاں پر آنے کے بعد ہر طرح کے حالات کو جانا کہ کیسے حالات گزرے تھے عبداللہ کے, کیسی کیسی یعنی کہ وہ انتقال کے وقت تک پہنچے. تو میری بہنوں اس طرح سے جو ہے نا پھر دھیرے دھیرے ان کی طبیعت کچھ ناساز ہونے لگی, اور یعنی کہ ایک تو خوشی, دوسرا ایک اندرونی جو غم, یہ جس پر اللہ نے صبر کا مرہم رکھ دیا تھا, دوبارہ سے تر و تازہ ہوا. اور ویسے بھی میری بہنوں اللہ کا فرمان ہے کل نفس ذائقۃ الموت, ہر جاندار کو ایک دن موت کا مزہ چکھنا ہے. موت تو برحق ہے, وہ آنے کے بہانے تلاش کرتی ہے بس, ورنہ تو موت تو ایک حقیقت ہے جو ہر کسی کو اس کا جام پینا ہے. خبر ایک ایسا سچا دروازہ ہے جس میں ہر ایک کو داخل ہونا ہے. تو میری عزیزوں, بی بی آمنہ بیمار ہو گئے, اور بیماری جب ان کی بیماری کا یعنی کہ بڑھنے لگی کمزوری ناقاہت, تو سوچا دادا عبد المطلب نے بھی اور نانا وہب نے بھی کہ کیوں نہ یہ جلد از جلد دوبارہ اپنے علاقے مکہ پہنچ جائے. ایک قافلہ مکہ سے نکلا, اس طرف مدینہ سے مکہ کی طرف جا رہا تھا تجارتی قافلہ, تو اس قافلے میں وہ چل تو پڑے لیکن اللہ کی جو مرضی ہو اس کو کوئی ٹال نہیں سکتے. تو مقام ابوا جو مدینہ سے نکلے تو راستے میں ایک مقام ابواہ کے مقام پر پہنچے, اور قافلے میں وہیں پر آپ بی بی آمنہ انتقال کر گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اس طرح 6 سال کی عمر میں والدہ بی بی آمنہ کا سایہ بھی سر سے چلا گیا. اور میری بہنوں اس طرح یتیمی تو دنیا میں آنے سے پہلے تھی, اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یسیر بھی ہو گئے. اور میری بہنوں وہیں پر بی بی آمنہ کی تدفین عمل میں آئی, کہاں پر, مقام ابواہی کے پاس. اور پھر میری بہنوں قافلے کے ساتھ دادا عبد المطلب نے اپنے پوتے لخت جگر محمد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے لگا لیا کہ کم عمری میں غم پہ غم ٹوٹے. عبد المطلب بھی بہت اور زیادہ غمزدہ ہو گئے, اور اس یعنی کہ ایک نئی پھر ایک زخم, گہرا زخم ان کے دل کو پہنچا بہو کے بھی گزر جانے سے. اور میری عزیزوں پھر آپ حق تو ہو چکا, اور پھر آپ اس کے بعد اپنے اس قافلے کے ساتھ لوٹے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور باندی برکہ اور عبد المطلب مکہ لوٹ کر آئے. اور میری عزیز دینی بہنوں اس کے بعد انہوں نے بڑے ہی محبت سے دادا عبد المطلب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش فرمائی, خوب آپ کا اکرام کرتے, ان کا خاص فرش
یعنی کہ عبد المطلب کیونکہ سردار تھے تو ان کی خاص مسند ہوتی تھی جس پہ وہ بیٹھا کرتے تھے، اور کوئی دوسرے کو اس کے اوپر چڑھ کر، یعنی کہ دوسرے بیٹوں کے بھی بچے تھے، دوسرے کوئی بچے تھے، ان کو چڑھ کر اس فرش کو خراب کرنے کی اجازت نہ دی جاتی تھی. لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بیٹھتے اور اس چادر کو اگر ادھر ادھر کر دیتے، اگر کوئی منع کرنے کی بھی کوشش کرتے تو عبد المطلب کہتے کہ میرے اس بچے کو کرنے دو آپ چادر کو، مطلب آگے پیچھے ان کو کھیلنے دو، اور ان کو خوش دیکھ کر، کھیلتا ہوا دیکھ کر دادا عبد المطلب کا دل شاد ہو جاتا، بہت محبت آپ سے کرتے تھے. اور آپ یہی تصور رکھتے کہ آپ کی نقل و حرکت کو دیکھ کر جہاں خوش ہوتے وہاں یقین رکھتے تھے کہ آئندہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نرالی شان ہونے والی ہے. لیکن ابھی آپ کی عمر صرف 8 برس کی تھی میری بہنوں، یعنی کہ والدہ کے انتقال کے بعد 2 سال اس محبت، اس شفقت کی سرپرستی میں گزرے، دادا کی لاڑ و پیار میں. لیکن اس کے بعد 2 سال کی عمر اور ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 8 سال 2 مہینے 10 دن، واللہ عالم تعداد کی کمی پیشی کو اللہ پورا کرے، زیادتی کو معاف فرما دے، کہ ہوئی کہ دادا عبد المطلب بھی بستر سے لگ گئے. تب دادا کو یہ فکر ہوئی تو میری بہنوں آپ نے اپنے بچوں کو بلایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کفیل کا انتخاب کیا گیا. آپ کے تایا چاچا تو ماشاء اللہ 11 تھے، آپ کے والد عبداللہ سے کل 12 تھے نا، لیکن ان میں سے سگے جو تایا چاچا تھے وہ تھے ابو طالب. جیسے کہ دیکھیے میں نے پہلے بھی بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 6 دادیاں، 6 پھوپیاں، 12 آپ کے والد سے ملا کر کل 12 لڑکے تھے عبد المطلب کو. تو اب عبداللہ تو نہ رہے، تو اب 11 اولادیں تھے آپ کی میری بہنوں. لیکن ان میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سگی دادی ہے وہ ہے فاطمہ بنت عمرو، اور ان سے صرف 2 ہی بیٹے تھے، بیٹیاں نہیں سگی، صرف 2 ہی لڑکے، اور 2 لڑکے، ایک تھے عبداللہ اور ایک تھے ابو طالب، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد. تو یہ ابو طالب جو تھے اس سگے چچا تھے، اور باقیہ کے سب الگ الگ دادیوں سے تمام، جس میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے، حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے، ابو لہب بھی ہے، بقیہ دیگر بھی ہے. تو میری عزیزو اس طرح اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب حالانکہ غریب تھے، کثیر العیال تھے، ان کو بھی چھوٹے چھوٹے بچے تھے، غریبی کی وجہ سے گھر میں اکثر فاقے ہوتے تھے، لیکن آپ نے اپنے بھتیجے کو اپنی کفالت اور سرپرستی میں لے لیا. الحمدللہ اس طرح آپ کے سرپرست بنے. اور پھر میری بہنوں دادا عبد المطلب بھی اس دنیا سے سوچ کر چلے، انتقال کر دیے. اس طرح انا للہ و انا الیہ راجعون. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چچا کی کفالت میں پرورش پانے لگے. چچا ابو طالب نے آپ کی کفالت کا بیڑا اٹھایا. یہ آپ کے والد کے سگے بھائی بھی تھے ماشاءاللہ، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص رحمت و شفقت برتی اور بہت پیار کرتے تھے اپنی اولاد ہی کی طرح. اور کئی جگہ تو یہ لکھا بھی جاتا ہے کہ آپ اپنی اولاد سے بھی زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہتے تھے. سبحان اللہ. دیکھا میری بہنوں اللہ تعالیٰ اسی لیے قرآن میں جو فرماتے ہیں نا وَوَجَدَكَ يَتِيمًا فَآوَى، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم نے آپ کو یتیم پا کر سہارا نہیں دیا؟ دیکھو آپ کو کبھی یعنی کہ سرپرستی اور محبت میں کوئی کمی نہ ہونے دی. میری بہنوں اس طرح اللہ نے سہارا دیا، اسی لیے فرمایا بھی کہ آپ بھی یتیموں کے ساتھ ہمدردی کیجیے. اور یتیموں کی کفالت کی فضیلت کیا ہے آج ہم کو دکنیوں کو ہم کو احساس نہیں ہوتا. میری بہنوں ہم کو احساس رکھنا چاہیے کہ جو یتیم کی کفالت کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اور میں قیامت کے دن ایسے رہیں گے. سبحان اللہ. تو میری عزیز دینی بہنوں دیکھا لیکن آج یہاں کیسا رہتا، ہمارے ہاں اگر کوئی غریب بھائی بھی ہے تو ان کے بچوں کے دعوتوں میں بھی ہم زیادہ خرچ نہیں کرتے، جبکہ آپ دیکھیے بھائی کے نہ ہونے پر زمانے جاہلیت تھا، لیکن میری عزیزوں دیکھیے کیسے معاملے تھے، کس طرح وہ اپنے بھائی کے بیٹے کو کہ ماں باپ نہیں ہے، کبھی والدین کی کمی نہ ہو ایسی محبت دی، اور کبھی یعنی کہ اپنے اولاد میں ان کو ایک طرح سے الگ رویہ نہ اختیار کیا بلکہ بہت عزیز اور محبوب رکھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اتنی شفقت اور محبت اپنے چچا سے کرتے تھے. الحمدللہ. تو میری عزیز دینی بہنوں وہ مالدار بھی نہیں تھے، لیکن آپ کی کفالت کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے تھوڑے سے مال میں اتنی برکت دے دی کہ ایک آدمی کا کھانا پورے کنبے کے لیے، پورے گھر کے لیے کافی ہو جاتا تھا. اتنی برکت کے کھانا کم ہوتا تھا لیکن تمام بچے اور پورے گھر والے اس میں کھا لیا کرتے تھے. الحمدللہ. اور میری عزیزوں
خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی صبر و خناعت کا نمونہ تھے، جو کچھ ملتا اسی پر خناعت فرماتے، سبحان اللہ، جو کچھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ جاتا اسی پر آپ شکر ادا کرتے، بچپن سے ہی بہت صابر تھے، بہت شاکر تھے، بہت قناعت پسند اور بہت سمجھدار، بہت سچے، اسی لیے تو میری بہنوں آپ کے اخلاق ہی کی وجہ سے تو آپ کا نام محمد تھا، لیکن لوگوں میں لوگ آپ کو کوئی امین کہتے تو کوئی صادق کہتے تھے، اس طرح آپ کے نام کا چرچا ہوتا تھا میری عزیز دینی بہنوں۔ اور اسی طرح وقت گزرتا رہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 12 سال کی ہوئی، تب اور ایک خاص واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پیش آیا، یہ ملک شام کا سفر اور بحیرہ نامی ایک راہب کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی نشاندہی کرنا کہ یہ آگے چل کر لوگوں کے سردار، دنیا کے سردار بنیں گے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے عالم کے رسول بنیں گے، یہ بحیرہ نے نشاندہی کی۔ سب واقعہ کچھ ایسے ہے کہ آپ کے چچا ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ ہی رکھا کرتے تھے، تو ایک مرتبہ جب آپ کو ملک شام کا تجارتی سفر جانے کا وقت آیا، یہ قبیلے کے سردار بھی تھے اور مکہ کیونکہ تجارتی علاقہ تھا، قریش کے لوگ تاجر تھے، تو میری بہنوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر نہ جائیں، آپ نے سوچا کیوں نہ بھتیجے کو ساتھ لے لیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ذہین بھی تھے، سچے تھے، تو آپ نے سوچا یہ اچھا بھی رہے گا، تو میری عزیز دینی بہنوں آپ نے اس طرح آپ کو ساتھ لے لیا، اور جب قافلہ یہاں سے نکلا اور میری بہنوں تھوڑا آگے بڑا، مقام ملتا ہے بصرہ تک، بصرہ نامی ایک مقام پر قافلے نے پڑاؤ ڈالا دن ڈھل، تو وہاں پر بحیرہ نامی ایک عیسائی بہت بڑا راہب، راہب کے معنی کیا ہے، جیسا ہم لوگ عالم بولتے نا، فادر، آج جیسے آج کل ہم بولتے دیکھیے جیسے کہ فادر بولتے اور کیسا بولتے نن بولتے دیکھیے ان لوگ کو، تو ایسے، تو اس طرح جو ہے نا ایک بڑا ایک عالم، انجیل کے عالم سمجھیے وہ تھے، تو راہب بحیرہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا، کیسے؟ وہ اپنے گرجے سے نکل کر آیا وہاں پر جہاں قافلہ رکا، اور آ کر اس نے قافلے کے درمیان سے گزر کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کے کہنے لگا یہ دنیا کے سردار اور اللہ کی طرف سے عالم اور اللہ تعالیٰ کی رحمت، یعنی کہ عالم کے لیے رحمت بنیں گے، یعنی کہ آگے چل کر نبی بنیں گے، تو لوگ حیران ہو گئے، ابو طالب تو بہت حیران ہوئے میری بہنوں، اس تفصیل اس واقعے میں الگ الگ 2-3 طرح کی روایتیں آتی ہے، واللہ عالم، اللہ تعالیٰ جو صحیح ہے اس پر ہم کو اطمینان کرنے والے بنائے، اور اللہ تعالیٰ حق پر ایمان رکھنے والے، بہت ساری روایتوں میں پڑھنے سے پرہیز کرنے والے بنائے، کیونکہ کافی ساری بنی اسرائیلی روایتیں بھی ہے اس میں، تو اسی لیے صحیح ہم کو صحیح کتابوں سے لینا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا میری بہنوں اب جب لوگوں نے دریافت کیا تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر جو مہر نبوت تھی اس کی نشاندہی بتائی، اور میری عزیزوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کیونکہ وہ اس طرح جانتا تھا کہ اس نے کہا کہ تم لوگ جب گھاٹی سے ادھر گزر رہے تھے تو کوئی پتھر یا درخت ایسا نہیں تھا کہ جس نے جھک کر سجدہ نہ کیا ہو، اور اس نے کہا اور یہ دونوں چیزیں نبی کے علاوہ کسی اور کو سجدہ نہیں کرتی، پھر میری بہنوں اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہر نبوت کی بھی جو نشاندہی فرمائی، جو 2 کندھوں کے نیچے نرم ہڈی کے پاس ایک چھوٹا سا نشان تھا، جو عمر کے ساتھ ساتھ وہ نبوت کی مہر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑی، الحمدللہ، یہاں تک کہ صحابہ کے زمانے میں بتایا جاتا ہے، سب سے سیرت میں آتا ہے کہ وہ سیب کے طرح بڑا ابھر گیا، بڑا تھا، اتنا بڑا ہوا تھا، واللہ عالم، الفاظ کی زیادتی کو اللہ معاف فرما دے، تو انہیں، اور اس نے کہا کہ ہم نے انہی کو کتابوں میں پڑھا، اور جیسے کہ ہم نے پہلی تفسیر میں سنا عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی بنی اسرائیل کو آپ کے حواریوں کو جو خوشخبری ملی تھی انجیل میں، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسمہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس سے کیا پتا چلا پچھلی ہر کتاب میں آنے والے اپنے بعد والے رسول کا ذکر، اور آخری رسول کا ذکر انجیل کے ذریعے سے، تورات کے ذریعے سے جو بنی اسرائیل تک پہنچا تھا، تو اس نے یہ تمام باتیں بتائی، اور میری بہنوں پھر اس نے اس قافلے کی ضیافت کی اور ابو طالب کو ایک مشورہ دیا چچا کو کہ ان کو واپس کر دیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہیں سے واپس کر دیں، ملک شام نہ لے جائیں، کیونکہ یہود اور رومیوں سے ان کی جان کو خطرہ ہے، کیونکہ ابھی تو یہ چھوٹے ہیں، لہٰذا اللہ تعالیٰ جب تک اعلان نبوت نہ کروا دے تو آپ کو تو ان کی تھوڑی اچھی سی حفاظت کرنی پڑے گی، کیونکہ یہودی اب انتظار میں ہے کہ اب آخری پیغمبر بھی بنی اسرائیل میں ہی آئیں گے، کیونکہ میری بہنوں نبوت کا جو سلسلہ چلا لگاتار بنی اسرائیل میں چل رہا تھا، اب یہ آخری
اور واحد پیغمبر ہے جو بنی اسماعیل میں مکہ معظمہ میں ولادت باسعادت پائے. تو میری بہنوں وہ راہب نے آپ کو مشورہ دیا تو اس طرح ملک شام نہ لے جائے گئے اور میری بہنوں ابو طالب نے آپ کو وہیں سے مکہ لوٹا دیا. ترمذی کی حدیث ہے، جامع ترمذی. اور میری عزیز دینی بہنوں اس طرح آئیے ایک اور پوائنٹ کا بھی ہم اضافہ کر لیں کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک بڑھتی رہی، آپ کے اخلاق، آپ کے کردار، آپ کی اچھائیوں کو لوگ زمانے جاہلیت کے اس زمانے میں مکے میں ایک تعجب خیز نظروں سے دیکھا کرتے تھے اور بہت سراہتے. آپ ہر دل عزیز تھے، ہر ایک کے چہتے تھے میری بہنوں. اور آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 20 برس کے قریب ہوئی تو مکہ معظمہ میں ایک خاص واقعہ پیش آیا. وہ ایک جنگ فجار کے نام سے ہوئی جو کہ ذوالقعدہ کے مہینے میں عکاس کے بازار میں ایک لڑائی پیش آئی جس میں ایک طرف قریش اور کنانا کے قبائل تھے اور دوسری طرف قیس اور غیلان کے قبائل. دونوں میں گھمسان کا رنگ پڑا، جنگ ہوئی، فریقین کے کئی آدمی مارے گئے ایک دوسرے کے ہاتھوں، لیکن پھر انہوں نے صلح کر لی اور طے کیا کہ دونوں طرف کے مقتولین کے گنے جائیں گے اور جدھر کے مقتولین زیادہ ہوں گے ان کو خون بہا آگے والے سے لے کر دے دیا جائے گا. اس کے بعد جنگ ختم ہو گئی اور باہمی یعنی کہ مشوروں سے اس تمام معاملے کو ختم کر دیا گیا جو کہ سالوں سے چلا آ رہی تھی دشمنیوں کو، اور بار بار ہونے والی اس جنگ کا یہاں پر خاتمہ کیا گیا. اور میری عزیز دینی بہنوں اس واقعے کے بعد ایک اور واقعہ آپ کی زندگی میں پیش آیا تو بتایا جاتا ہے جنگ فجار. اس جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کا ساتھ دیا اور جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی کہ اپنے چچا کو تیر جو ہوتے وہ آپ کو دیتے گئے. تو میری عزیز دینی بہنوں اس واقعے کے بعد جو ہے نا ایک خاص واقعہ اور پیش آیا، حلف الفضول. حلف الفضول اس جنگ کے بعد ہی ذوالقعدہ کے مہینے میں 5 قریشی قبائل کے درمیان ایک عہد نامہ، حلف کے معنی کیا ہے؟ عہد نامہ، عہد اٹھانا. فضول کیونکہ اس میں جو لوگ جمع ہوئے تھے ان میں زیادہ لوگوں کا جو نام تھا فضول سے تھا، فضل سے تھا، تو اسی لیے حلف الفضول اس معاہدے کا نام قرار پایا. واللہ اعلم. تو میری عزیز دینی بہنوں اس میں جو جماعت قبائل بنو ہاشم، بنو مطلب، بنو اسد، بنو زہرا، بنو تمیم، اور اس کی وجہ یہ ہوئی کہ زبید یمن کا ایک آدمی تھا جو سامان تجارت لے کر مکہ آیا تھا ایک مرتبہ، کیونکہ مکہ ایک تجارتی علاقہ تھا. تو آز بن وائل نامی ایک شخص نے اس سے سامان خرید لیا لیکن قیمت ادا نہیں کی. مکے کا تھا وہ آدمی، اور مطلب ایسے لوگ ہوتے نا بد اخلاق لوگ، جاہل لوگ، تو ایسا ہی اس نے اس آدمی پر زیادتی کی. اس نے بنو عبد الدار، بنو مخزوم، بنو جمہا، بنو سہم اور بنو عدی سے اس کی فریاد کی لیکن انہوں نے کوئی توجہ نہ دی. چنانچہ اس نے جبل ابو قیس نامی ایک پہاڑ پر، ابو قیس نامی پہاڑ، جبل کہتے ہیں پہاڑ کو، اس پر چڑھ کر چند اشعار میں اپنی مظلومیت کو لوگوں تک اعلان کر دیا. جب اس کی آواز لوگوں نے سنی تو اس کی مدد کے لیے چلے. اس پر زبیر بن عبد المطلب نے دوڑ دھوپ کی. چنانچہ کئی قبائل کے افراد جیسے بنو تمیم کے سردار عبداللہ بن جدعان کے گھر میں اکٹھے ہوئے اور آپس میں عہد و پیما کیا کہ مکے میں جو بھی مظلوم نظر آئے گا آئندہ کے لیے اب وعدہ کرے کہ ان کا تو ان کو بدلہ دلا دیے. وہ آدمی جس نے زیادتی کی تھی، سامان خرید کے پیسے نہیں دیے تھے، آز بن وائل سے اس آدمی کو پیسے دلا دیے اور باوجود اس کے اب سب نے مل کر ایک معاہدہ کیا اور اسی لیے اس واقعے کو حلف الفضول، عہد اٹھانا کہتے ہیں. تو وہ معاہدے میں وہ لوگوں نے کیا وعدہ کیا کہ مکے میں جو بھی مظلوم نظر آئے، خواہ مکے کا رہنے والا ہو یا کہیں اور کا، یہ سب اسی کی حمایت میں اٹھ کھڑے ہوں گے، ہم اس کا ساتھ دیں گے. تو اس طرح یہ تمام لوگوں نے اس میں حصہ لیا اور آز بن وائل سے زبیدی کا حق لے کر اس کے حوالے کر دیا. اس معاہدے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے چچاؤں کے ساتھ تشریف فرما تھے اور شرف رسالت سے مشرف ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں عبداللہ بن جدعان کے مکان پر ایک ایسے معاہدے میں شریک ہوا تھا، یعنی کہ وہ وقت جب میں نبی نہ بنا تھا، مجھے اس کے عوض سرخ اونٹ بھی پسند نہیں، یعنی کہ وہ معاہدے میں جو میں نے حصہ لیا میرے کو وہ اتنا پسند ہے سرخ اونٹ سے بھی زیادہ. تو سرخ اونٹ مکے کا سب سے قیمتی سرمایہ تھا میری بہن.
تو بتاتے ہیں کہ اس سے بھی زیادہ میرے کو اس معاہدے میں حصہ لینا پسند آیا. تو اس سے احساس کریں زمانے جاہلیت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اچھے کام ہوئے اس میں حصہ لیے. حالانکہ مکہ ایک ایسا شہر تھا جہاں بت پرستی ہوتی تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہیں گئے. کئی طرح کے یعنی کہ رنگین محفلیں سجتی تھی, آپ نہیں جاتے. کوئی طرح کے شرکیہ اور کھانے پینے ہوتے, آپ اس میں حصہ نہیں لیتے. لیکن میری بہنوں جب اچھا کام ہوا تو آپ نے حصہ لیا. اس سے ہمیں کیا پتا چل رہا, معاشرے میں رہنے سے ضروری نہیں ہے انسان کو غلط ہو جانا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے سیکھیے. اسی لیے تو میری بہنوں سیرت کا پڑھنا ہمارے لیے کتنا ضروری ہے. کیونکہ آج 50 لوگ کہتے نہیں جی یہ ملک ہی تو ایسا ہے نا جی, اب یہ ملک ایسا ہے بلکہ ہم کو برتھ ڈے کرنا پڑتا, یہ ملک ایسا ہے بلکہ نا ہم کو ایسے ڈریسز پہننا پڑتا, یہ ملک ایسا ہے اس لیے بغیر وی سی آر کے شادی کرے تو کیسا ہوتا بتاؤ. پورے علاقے میں انڈیا میں دیکھے کس کو تو بھی نہیں کرتے. تو اس طرح کر کے حوالے دیتے ہم لوگ. تو میری بہنوں دیکھیے یہاں ہو یا کہیں بھی ہو میری بہنوں, چاہے وہ عرب ہو دکن ہو کوئی بھی علاقہ ہو, علاقے سے اسلام نہیں ہے. ہم مسلمان ہیں جہاں کہیں بھی ہے, ہمارا دین اسلام ہے اور ہم کو اس طرح سے جینا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیا ہمارے لیے کافی نہیں کہ ہم سمجھیں. دیکھیے اچھے چیزوں میں حصہ لیا, فرمایا کہ مجھ کو سرخ اونٹوں سے بھی زیادہ وہ معاملہ پسند آیا اور میں نے اس معاہدے میں حصہ لیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اگر میں اس کے لیے دور اسلام میں بھی بلایا جاتا تو یقیناً میں اس بات کو قبول کرتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے کہ میں اگر اس نبی بننے کے بعد بھی بلایا جاتا تو ضرور اس واقعے میں حصہ لیتا. اور میری بہنوں اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی کے یتیم پیدا ہوئے اور اپنے دادا چاچا کی کفالت میں پرورش پائی, والد سے وراثت میں کچھ نہ ملا. اس سے کچھ یعنی کہ باوجود اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی اچھی زندگی گزارے اور بچپن سے آپ بڑے محنتی تھے. یہاں تک کہ سیرت میں آتا ہے کہ بچپن میں اپنے رضائی بھائیوں کے ساتھ یعنی کہ جب تک دیار بنی سعد میں تھے نا, حلیمہ سعدیہ کے پاس, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رضائی بھائیوں کے ساتھ, حالانکہ بہت چھوٹے تھے لیکن خود نہ کرتے, لیکن وہ لوگ جب بکریاں چرانے کے لیے جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ باغوں کھیتوں میں جایا کرتے تھے. اور جب مکہ آئے تو وہاں بھی چند خیرات کے عوض میں اہل مکہ کی بکریاں چرائیں. اس حدیث کو بخاری نے روایت کیا. خیرات ایک دینار کا 20واں یا 24واں حصے کو کہتے ہیں سونے کے. وہاں پر وہی چلتا تھا نا, آج کے جیسا نوٹ سکے نہیں ہوتے. تو اس طرح آپ محنت کرے بچپنے سے, اور چچا پر بھی بوجھ بننا گوارا نہ کیا. دیکھو میری بہنوں آج مسلمان اتنا نکمے ہو گئے ہیں کہ بدنام ہے آج ہمارے ملک میں کہ جہاں دیکھو مسلمان بھیک مانگتے. حالانکہ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو کہ بچپن سے آپ نے محنت کو پسند کیا, آج نکموں کی وجہ سے اسلام میں اتنی مصیبتیں ہیں, مشکلیں ہیں کہ آج کئی جگہ پہ بیٹیاں پریشان ہیں زندگیاں گزارنے کے لیے. کئی جگہ خود محنت بھی کر کے آتی ہیں تب بھی گھروں میں ان کو زندگیوں میں سکون نہیں ہے. اور کئی خواتین جو ہے گھر گھر محنت بھی کر رہی ہیں. سوچیے اگر یہ شعور ہمارے نوجوانوں میں آئے کہ دیکھو ہم کس نبی کی امت ہے, آپ کس طرح سے جیے, چھوٹے چھوٹے بہانے بنا کر کام کاج نہیں کرتے اور نکمے پنے کو آج اپنی زندگی کا فیشن بنایا ہے. حالانکہ بیویاں اگر معاذ اللہ اس الفاظ کی زیادتی کو اللہ معاف فرما دے, یہ چیز حرام ہے, نہیں لینا چاہیے جہیز وغیرہ, لیکن جہیز میں بھی آٹو لائے تو یہ نکمے وہ بھی درخت کے نیچے رکھ لے کے بیٹھے ہوئے رہتے اور آگے چل کر وہ بھی بیچ کے کھاتے, سامان بھی بیچ کھاتے. اگر کوئی مدد کر کے بھی ان کے کرا دے رہے ہیں کہ چلو شاید کہ اس کو پال لے, تو آج یہ حال ہو گیا کہ وہ بھی بک جا رہا ہے. تو سوچئے میری بہنوں, کیا اگر حقیقت میں مسلمان سیرت کے ایک ایک پہلو کے اوپر صحیح غور کر لے تو آج زندگی کی ہماری ہر مشکل آسان ہوتا ہے. اللہ توفیق دے ہر مسلمان کو. ہاتھوں میں ریموٹ, ٹی ویوں کے دیوانے, اذان ہوتی ہے تب بھی اسکرین, صرف آواز بند ہوتی ہے اسکرین نہیں, تو سیکھیں گے کیسے اسلام. جو مارے باندھے کی عبادتیں نمازیں پڑھ لیے, جمعے کے دن کثرت, عام دنوں میں من مرضی, اس کے بعد رمضان کے روزے, بقرعید کی قربانی, سمجھے کہ بس یہی ہماری اسلامی زندگی. تو بتائیں میری بہنوں اب زندگیوں میں کہاں سے سکون آئے گا؟ تلاش میں تو ہے, سبھی بڑے اچھا جینا چاہ رہے ہیں, تو پھر آئیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی طرف دیکھیے کس طرح وہ اپنے چچا پر بھی بوجھ بننا گوارا نہیں کرے. اور آج کا معاملہ کیا ہے نوجوانوں کا میری عزیزوں, آپ دیکھیں اس طرح سے حدیث میں یہ بھی آتا ہے, اوائل عمر میں بکریاں چرانا انبیاء اکرام کی سنت رہی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایک بار عہد نبوت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, وَهَلْ مِن نَبِيٍّ إِلَّا رَآهَا, کوئی بھی نبی ایسا نہیں گزرا مگر اس نے بکریاں ضرور چرائی ہے.
इसे बुखारी ने रिवायत किया। साहबा ने जब पूछा ना, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीगर अनबिया इकराम मूसा अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से फरमाया, तो पूछा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप भी? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वहल नबी इल्ला रआहा, कि हाँ बेशक कोई नबी ऐसे नहीं गुजरे जिन्होंने अपने बचपन में बकरियां न चराई। अल्हम्दुलिल्लाह। इसीलिए बकरियों के पालने में बरकत है। कुत्ते पालते लोग घर में फरिश्तों को दूर कर लेंगे, हालांकि बकरियों का पालना अल्लाह की रहमत, हमारे घरों में बरकत आती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है माशाअल्लाह। और मेरी अजीजों, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बालिग हुए, इस उम्र को पहुंच गए, तो गालिबन तिजारत करने लगे, क्योंकि बाद रिवायतों में मज़कूर है कि आप साहिब बिन अबू साहिब के साथ मिलकर तिजारत करते थे। आप बेहतरीन साझी भी थे, ना आप हुज्जत या बहस करते थे किसी से, ना झगड़ा करते थे। इसे सुनून अबू दाऊद ने रिवायत किया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मामलात में हद दर्जे अमानतदार थे। सच्चाई और परहेजगारी आपके लिए, आपकी जिंदगी की मशहूर पहचान थी, इसीलिए आपको अमीन और सादिक कहा गया। और आपकी जिंदगी के सारे मैदानों में आपका यही वतीरा रहा है, यही अमल रहा है कि आपने हर जिंदगी के मरहले में, चाहे अपना मामला हो या दूसरों का, अज़दवाजी मामला हो, माशरती मामला हो, सियासी मामला हो, कोई मामला क्यों ना हो, पूरी जिंदगी आपने इस अच्छे अच्छे अखलाक को कभी न छोड़ा। और आज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत क्या कहती है, दुनिया में जीना वो तो जरा झूठ सच सब नीचे ऊपर करना पड़ता जी, कि जी सकते बताओ, सच बोले तो पूछते आज के लोग, मुसलमान पूछते। अल्लाह हिदायत दे हमको। कैसे नहीं मेरी बहनों, हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी की पहचान है ये। फिर हम उस सच्चे नबी सादिक की उम्मत है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और झूठ हमारा पहचान, झूठ हमारी जिंदगी। अल्लाह हिदायत दे हमको। इसीलिए याद रखिए, आज हमारी असबाब से बरकत चली गई, जिंदगियों से सुकून चले गया, क्योंकि हमने वो अखलाक छोड़ दिया जो हमको देकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से गए। और मेरी अजीजों, इसी तरह आप देखिए, चुनाचे अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ तक मैं अपनी तफसीर को मुकम्मिल करूं, वक्त मुकम्मिल हो चुका।